بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظلمات سے نور تک کا سفر، قسط نمبر 2۔ مجھ سے دوستی کرو گی؟ میں نے اپنا ہاتھ رباب کی طرف بڑھاتے ہوئے پیشکش کی۔ میری بات کو سنی انسنی کر کے وہ آگے بڑھ گئی۔ دوسری مرتبہ میرے غرور پر اس نے وار کیا تھا۔ میں ہوا کسی تیزی کے ساتھ اس کے راستے میں دیوار کی طرح سامنے کھڑا ہو گیا۔ میری آفر قبول کیے بغیر تم یہاں سے جا نہیں سکتی، میں نے اپنے غرور کو بچاتے ہوئے سینہ تان کر کہا۔ میری دوستی کے لیے بڑھا ہوا ہاتھ اس نے اپنے الفاظ سے جھٹک دیا، یہ کہتے ہوئے کہ میں تمہاری ملکیت نہیں کہ تم مجھ پر اپنا زور آزماؤ۔ میں آزاد ہوں، غلام فقط اس خدا کی ہوں جس نے مجھے تم جیسے نفس کے پجاریوں سے پردے کا حکم دیا ہے تاکہ میری پہچان باقی رہے۔ میں مسلمان تو تھا مگر پردہ، حیا، ایمان، ان سب چیزوں کا میری زندگی میں کوئی بھی وجود نہ تھا۔ شطرنج کھیلنا، جوا بازی، شراب پینا اور لڑکیوں سے دوستی میرا سٹیٹس اور میرا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ مجھ پر اس کی کسی بات کا اثر نہ ہوا، اور جب میں نے اپنے غرور کو خاک ہوتا دیکھا تو اپنی طاقت اور غرور کو مٹی میں ملتا دیکھ نہ پایا۔ میں نے اپنے اسی بڑے ہوئے ہاتھ سے رباب کا ہاتھ پکڑ لیا اور غصہ کی آگ میں للکار کر کہا، اب بتاؤ کہاں گیا تمہارا پردہ اور غرور؟ آج تک کسی لڑکی کی مجال نہیں کہ مجھے اکڑ دکھائے۔ وہ تو تم خوبصورت بہت ہو اس لیے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، ورنہ تمہاری جیسی ہزاروں میری آگے پیچھے پھرتی ہیں۔ وہ تڑپ رہی تھی اور مجھ سے فریاد لہجے میں بولی، میرا ہاتھ چھوڑو، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں جن کی عزت کی قیمت فقط ایک کپ چائے یا کافی یا تمہاری دولت سے خریدے گئے چند تحفے کہ جن کی قیمت پر اپنی عزت کو تمہاری باہوں میں جھول دوں۔ میں وہ لڑکی ہوں جس کے نزدیک عزت محبت کا دوسرا نام نہیں بلکہ عزت محبت کا پہلا نام اور محبت عزت کا دوسرا نام ہے۔ میں پردہ اس لیے کرتی ہوں کہ خدا نے قرآن میں میرے پاؤں کی پازیب کی جھنکار تک کی آواز تم جیسے ہوس کے پجاریوں کو نہ سننے کا حکم دیا ہے۔ تم سے دوستی کرنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے اپنا دفاع میں بولی، اگر تم مر گئی تو میرا کیا ہوگا؟ کیسے جیوں گا تمہارے بغیر؟ میں نے مضحکہ انداز میں کہا۔ میرے دوست اور تمام تماشائی ہنسنے لگے۔ تمہیں خدا کا واسطہ مجھے رسوا نہ کرو، اس نے سسکتے بلکتے ہوئے التجا کی۔ مجھے انکار پسند نہیں، آئندہ احتیاط کرنا، ورنہ تم میری طاقت سے واقف نہیں۔ ایسا سبق سکھاؤں گا کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ میں نے اس کا ہاتھ اس کی جانب جھٹکتے ہوئے کہا، منہ تو تم نے بھی دکھانا ہے کسی کو، وہ سنبھلتے ہوئے بولی، تم بھول بیٹھے ہو کہ تم سے زیادہ قدرت رکھنے والا تمہارا خدا موجود ہے۔ اپنی طاقت و دولت کے خمار سے اندھا کر دیا ہے تمہیں، شہوت و ہوس نے بے غیرت بنا دیا ہے تمہیں۔ ارے تم نے تو اپنے نام کی بھی لاج نہ رکھی، میسم۔ ارے تم کیا جانو کون تھے میسم؟ جاری ہے ظلمات سے نور تک کا سفر، قسط نمبر 3۔ ارے تم نے تو اپنے نام کی بھی لاج نہ رکھی، میسم۔ جانتے ہو کون تھے میسم؟ رائے حق کی خاطر سولی چڑھ گئے، خدا اور ولی خدا کے عشق میں اپنے خون میں رنگ گئے، مگر رائے حق سے فرار نہ کیا۔ عاشقان خدا کے لیے سر کا تن سے جدا ہونا نہیں بلکہ سر کا تن پر ہونا عیب ہے۔ حق کے پرستار تھے اور اسی حق اور حدود خدا کی پاسداری کے لیے سر کٹوا دیا، مگر ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اور تم نے کیا کیا؟ حق اور رائے حق کے لیے، ولی زماں کے لیے؟ مسلسل روتے اور کانپتی آواز میں مجھ سے سوال پر سوال کر رہی تھی وہ خدا کہ جب تمہیں خلق کیا تو خود کو مبارک دی، فرشتوں کے سامنے افتخار کیا، مگر کیا تم اس قابل ہو کہ تم پر خدا فخر کرے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم اس کی بکواس کیوں سن رہے ہو؟ شاہ میر نے مجھے وہاں سے پلے گراؤنڈ کی جانب یونیورسٹی کے خارجی دروازے کی جانب کھینچتے ہوئے کہا۔ میں جو اب تک سکتے کی حالت میں تھا، رباب کی باتوں پر مبہوت ہو کر رہ گیا۔ میں ایسا نہیں تھا کہ کسی کی باتوں کو دل پر لیتا،
مگر رباب کی باتوں نے میرے اندر ایک ہلچل مچا دی تھی۔ میرے بچپن کا واقعہ میرے ذہن میں گھومنے لگا۔ میری ماں چونکہ شیعہ تھی، ماں نے مجھے بتایا تھا کہ بیٹا، میں نے تمہارا نام اپنے مولا کے صحابی کے نام پر رکھا ہے جنہوں نے، ماں بہت عقیدت کے لہجے میں میرے بالوں میں ممتا کی محبت بھرا ہاتھ پھیر کر مجھے بتا رہی تھی کہ میں نے تمہیں نام رکھنے کی اجازت دی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی جذباتی اور خود ساختہ عقائد سے اس کا دماغ خراب کرو۔ میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ بابا کی گرجدار آواز سے ماں چونک گئی۔ میرے بابا چونکہ اہل سنت کے فقہ سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے اکثر و بیشتر ماں اور ان کی بحث چلتی رہتی۔ میں ان سب باتوں سے بہت دور تھا۔ میری اپنی زندگی تھی اور میں نے کبھی ان باتوں پر دھیان نہ دیا تھا۔ آج رباب کی باتوں نے ماں کی تب ادھوری رہ جانے والی بات کو مکمل کر دیا تھا کہ انہوں نے میرا نام میثم کیوں رکھا۔ میرے اندر کی کیفیت بدل چکی تھی۔ گھر آیا، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ ماں کھانا کھانے کے لیے بلانے آئی تو میں نے تھکا ہونے اور نیند کا بہانہ کیا، دوستوں کے ساتھ کھا لیا تھا کہہ کر دروازہ بند کرنے کا کہا۔ ماں چلی گئی اور رباب کی باتوں نے میرے اندر جو شور مچا دیا تھا، تم اس قابل ہو کہ خدا تم پر فخر کرے، یہ وہ آخری سوال تھا جو سونے سے پہلے میرے ذہن میں تھا۔ صبح اٹھا اور بے دلی کے ساتھ تیار ہوا، گاڑی میں بیٹھا، یونیورسٹی پہنچا اور کلاس میں داخل ہوا۔ کلاس میں ٹولیوں میں طلبہ میں چہمگویاں ہو رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی اندازہ لگاتا، شاہ میر اور سعد گھبرائے ہوئے میری طرف آئے اور بوکھلائے ہوئے لہجے میں مجھ سے کہا، میثم۔ رباب مر گئی، جاری ہے ظلمات سے نور تک کا سفر۔